السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من يحبک والعمل الذي يبلغنا حبک، آمین اللہم آمین۔ سورۃ الاعراف اور آیت نمبر اس وقت ہم پڑھیں گے اس کی 85۔ پیچھے جیسے کہ لوط علیہ السلام کا واقعہ گزر چکا ہے اور اس میں یہی گزرا ہے، ٹھیک ہے، اور اب ہم مدین کے بارے میں پڑھیں گے۔ لوط علیہ السلام کے واقعے میں جیسے کہ کل ہم بات کر چکے ہیں کہ ان جیسا عذاب کسی قوم پر کسی پر بھی نہیں آیا، اور ان جیسا گناہ پہلے کبھی کسی نے عالم میں سے جہان میں سے کسی نے کیا بھی نہیں تھا۔ اور اس پوری بستی میں صرف ایک ہی گھر تھا اور وہ لوط علیہ السلام کا تھا، جس میں ان کی 2 بیٹیاں تھیں، اور بیوی جو تھی وہ بھی ان کے ساتھ عذاب والوں کے ساتھ ہی رہ گئی۔ اور غابر کہا گیا کہ غبار سے نکلا ہے، اور غبار جیسے پیچھے رہ جاتا ہے اسی طرح وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی۔ اور ایک جگہ پہ آتا ہے کہ کہا گیا تھا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، تو اس نے پیچھے مڑ کر بھی دیکھ لیا تھا۔ اچھا، وَإِلَى مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف۔ مدین جو ہے مدائن مدیان کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور بھی بیٹا تھا، اور ان کے نام کی نسبت سے یہ اس جگہ کا نام مدین پڑا تھا۔ اور پہلے یہ لوگ ایمان پر ہی تھے، 500 سال بعد جو ہے پھر یہ لوگ یعنی غلط راستوں کی طرف چل پڑے اور بے دین ہو گئے۔ مدین کی طرف اخاہم، ان کے بھائی شعیباً، شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ شعیب علیہ السلام کون تھے؟ شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے تھے۔ یہ ترتیب سے آ رہے ہیں تمام پیغمبروں کے نام۔ شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ یہ مطلب مکمل طور پر کہہ دیا گیا کہ موسیٰ ان کے بعد آئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ جو ان کے سسر تھے، کچھ روایات میں ہے کہ یہی شعیب تھے، وہ نبی کی ہی بیٹیاں تھیں، اور کچھ کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی اور شعیب تھے۔ بہرحال اس کی الگ سے بحث ہے۔ تو شعیب علیہ السلام مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قال، انہوں نے کہا، یا قومی، وہی سارا اسلوب ہے، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی پالنے والا، غیرہ، اس کے سوا، قد تحقیق، جاءتکم، آ چکی تمہارے پاس، بینۃ، واضح دلیل، کھلی نشانی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فاوفو، پس پورا کرو۔ فاوفو کہاں سے نکلا؟ وفا سے، واو فا یا، اس کا روٹ ہوگا، اور وفات بھی یہیں سے ہے، فوت بھی یہیں سے ہے، اوفا اوفی بعہدکم بھی یہیں سے ہے، فاوفو کافی معنی یعنی کافی چینج ہو کے آتا ہے اس کا روٹ، تو چونکہ اس میں علت ہے اس وجہ سے۔ وفا کہتے ہیں کسی چیز کو پورا کرنا۔ وفا کیسے ہم اردو میں بھی تو یوز کرتے ہیں، اس نے وفا کی، اس نے پورا نبھایا۔ وفات کسے کہتے ہیں؟ پورا لے لینا، جسم باڈی کے ساتھ وفات ہی کر گیا، ٹھیک ہے۔ ہم فوت کرتے ہیں تمہاری روحوں کو، یعنی اس میں کیا ہوگا؟ اس میں 2 معنی ہو جاتے ہیں۔ تو وہ فاوفو، پورا کرو، الکیلا، کسے؟ کیل کسے کہتے ہیں؟ ناپ کو، ٹھیک ہے، کیلا ناپ کو، والمیزانہ، اور تول کو۔ میزان کیا ہے؟ ترازو ہے، اور کیل کیا ہے؟ پیمانہ ہے۔ اچھا، ولا تبخسوا، یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف ہم میزان کی ہی بات کریں، جو پیمانہ ہے اس کو بھی پورا رکھنا ہے۔ آپ کسی کو دودھ دے رہے ہیں، آپ کسی کو کچھ ایسا چیز دے رہے ہیں، پیٹرول دے رہے ہیں، تو پیمانہ پورا رکھیں۔ اگر آپ نے مطلب تھوڑا سا بھی جو ہے وہ پیمانہ کم کر دیا تو گیا، اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، تھوڑا کرتے کرتے بہت زیادہ بنا لیا جاتا ہے، خاص طور پہ پیٹرول میں، اور وہ کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارتے ہیں، تو بہرحال اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آپ اس کو نمبرز کو دیکھتے رہیں۔ تو یہ کیل ہے، اور ناپ
اور جو تول ہے وہ تکڑی کہیں نہ کہیں تھوڑی تھوڑی مار کے تو بندہ کیا کر لیتا ہے. ولا تبخسوا، اور نہ تم کم کر کے دو. بخسا کا ایک لفظ پہلے بھی آیا تھا. بخسا کہتے ہیں کسی چیز میں کمی کرنا، مطلب جیسے یہ حصی معنوی دونوں طرح سے. یہاں پہ بہرحال حصی ہے. حصی کسے کہتے ہیں؟ حصی کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو یعنی دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں اپنی سینسز کے ذریعے، تو یہ حصی. لیکن حصی معنی دونوں طرح سے آیا. تو بخس جیسے مثال کے طور پر معنوی معنی میں کیسے آتا ہے کہ کسی کے اداب میں کمی کرنا، جیسے بڑوں کا ادب کیا جاتا ہے، اگر آپ ان کے ادب نہیں کرتے تو ان کے ادب میں کمی ہو جاتی ہے، تو وہ بخسا ہو جائے گا معنوی اعتبار سے، یہ حصی. تو بہرحال یہ حصی معنی میں آیا. ولا تبخسوا الناس، نہ تم کم کر کے دو لوگوں کو، اشیاءہم، ان کی چیزیں کیسے؟ اصل آپ ان سے پیسے بھی تو لے رہے ہیں، اب وہ ان کی ہو گئی ہیں. ولا تفسدوا، نہ تم فساد کرو فی الارض، زمین میں، بعد اصلاحها، اس کی اصلاح کے، اس کی اصلاح کے بعد اس میں بگاڑ پیدا نہ کرو. دونوں طرح سے یہ حصی معنوی دونوں طرح سے آیا. یعنی جیسے اب فساد ہو رہا ہے، میزائل بوم گرائے جا رہے ہیں، اور ذہنوں میں بھی بگاڑ پیدا کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی وار لڑی جاتی ہے. ذالکم، یہ خیر لکم، یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے کیسے وار، جیسے بیانیہ بنا کے سامنے رکھا جاتا ہے، اور اسی طرح ہی فحاشی ہے، اور یہ سارا کچھ، یہ ہر طرح سے یہ فساد کا ہی ایک ذریعہ ہے. لازمی نہیں فساد یہی ہے کہ جو یعنی جنگ اور قتل و غارت، ہر طرح سے ہی فساد ہو سکتا ہے اگر کہ ہم بچوں کے ذہنوں پہ یہ آپ کو مفلوج کر دیں. اب ہمارا بچہ موبائل کے بغیر نہیں رہتا، ایسا کیا چیز تھی اس میں؟ تو یہ بھی تو فساد کی ہی ایک ہے، یہ سارا فساد ہی ہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کا ہی ہے. ذالکم، یہ ذالکم میں کم کیا ہے؟ یہ جس طرح رائمس ہوتی ہیں نا، اسی طرح سے آ رہا ہے. ذالکم میں کم والا تم والا نہیں ہے، یہ ذالکم اس کے وزن پر ہی ہے. خیر لکم کے سمجھ لے وزن پہ ہی ہے. ذالکم، یہ خیر لکم بہتر ہے، لکم واسطے تمہارے، ان کنتم اگر ہو تم مومنین ایمان والے. اب وہ کیا، شعیب علیہ السلام کو کہا گیا ہے خطیب الانبیاء. خطیب الانبیاء اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کو بات کرنے کا بھی ان کا انداز بڑا خوبصورت تھا، اور یہ بڑے اچھے طریقے سے اپنی قوم کو سمجھایا کرتے. تمام کا پیغمبر سمجھاتے تھے، لیکن ان کا لقب یہ ہے. تو اب وہ ان کو سمجھا رہے ہیں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو. ولا تقعدوا، اچھا ایک تو یہ کیا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور دوسرا یہ راستوں پہ بیٹھتے تھے، رہزنی کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے. ولا تقعدوا، اور نہ تم بیٹھو. تقعدوا قعدہ سے نکلا. نماز میں ہم کیا کرتے ہیں جب قعدہ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو قعدہ. تقعدوا، نہ تم بیٹھو. بکل صراط، ہر ایک راستے پر. بکل صراط میں ساری چیزیں آ جائیں گی، حصی بھی آ جائے گی اور معنوی بھی. حصی راستہ کیسے ہوگا کہ جیسے عام طور پہ شاہراہ میں عام طور پہ کوئی روڈ چل رہی ہے، کوئی ٹریفک جہاں پہ چل رہی ہے، وہاں پہ تم نہ بیٹھو لوٹ مار کرنے کے لیے. اور انہی جگہوں پہ تو وہ بیٹھے ہوتے ہیں جو راستوں میں لوٹ مار کرتے ہیں، بسز کو لوٹ لیتے ہیں، قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں. اور بکل صراط میں صراط مستقیم بھی آ جائے گا. معنوی اعتبار سے بھی صراط مستقیم نظر آتا ہے کسی کو؟ کہتے ہیں نا کہ آپ اللہ کے راستے پہ چل کے آئے ہیں. اللہ کا راستہ کون سا دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا نا. صراط مستقیم دیکھا ہے کسی نے؟ اللہ کا راستہ نہیں دیکھا، سیدھا راستہ. تو وہ معنوی اعتبار سے یہ دونوں طرح سے آ جائے گا. بکل صراط، ہر راستے پر. توعدون، تم دھمکاتے ہو. اصل میں تو یہ وعدہ سے ہی نکلا ہے، لیکن چونکہ بات ایسے چل رہی ہے تو تم دھمکاتے ہو. وتصدون، اور تم روکتے ہو. صدہ روکنا، اور تم روکتے ہو. عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. دونوں راستے آ گئے، صراط بھی آ گیا اور اللہ کے راستے سے بھی ڈائریکٹ یہ بھی بات آ گئی. اللہ کے راستے سے بھی تم روکتے ہو. من، اسے جو آمنہ ایمان لایا، بھی اس پر. اور تم وتبغونہا، بغی سے، بغی کہتے ہیں اصل میں شدید قسم کی چاہت کو. بغین اصل میں ہوتا ہے چاہنا، چاہت. تو باغی کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی حدود میں سے اصل میں شدید خواہش رکھ رہا ہوتا ہے ان حدود کو کراس کرنے کی.
جب اس کے اندر شدت آ جاتی ہے تو وہ حدود کو کراس کر جاتا ہے. اس لیے اصل میں بغی کہتے ہیں چاہنے کو. آتا ہے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. تو بغی تم تلاش کرتے ہو اس میں ایواجا ٹیڑھا پن. بتایا تھا نا ایواجا اور عوج میں کیا فرق ہے. ایواجا ٹیڑھا پن، عوج جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا اور عوض نظر آ رہا ہوتا ہے، اور ایواجا ہوتا ہے جو معنوی اعتبار سے کہ اس میں آپ کو کچھ نظر تو نہیں آ رہا لیکن آپ معنی میں اور ہر طرح سے اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں. وَاذْکُرُوا، ہاں جی، وَاذْکُرُوا اور یاد کرو، اِذْ کُنْتُم جب تھے تم قلیلاً تھوڑے، جب تم تھوڑے تھے، فَكَسَّرَكُمْ تو اس نے تمہیں زیادہ کر دیا. یعنی پہلی بستیوں میں جب عذاب آئے تو اکا دکا جو کو بچا تو اس میں سے تو اگلی بستیاں بنی، جیسے نوح علیہ السلام کا کہہ لیں کہ 80 تھے یوں لگا لیں. فَكَسَّرَكُمْ تو اس نے کثرت زیادہ کر دیا تمہیں، کثرت سے، کثرہ سے. فَكَسَّرَكُمْ تو اس نے کثرت دی تمہیں یعنی زیادہ کر دیا. وَانظُرُوا اور دیکھو کیفا کس طرح سے کانا ہوا عاقبۃ. عقیبہ کسے کہتے ہیں؟ پیچھے آنے کو. اور عقیبتین کسے کہتے ہیں؟ ایڑی کو، دو ایڑیوں کو. عقیبہ ایڑی کو بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ پیچھے ہوتی ہے، اور عقیبتین کہتے ہیں دونوں ایڑیوں کو. تو عاقبت پیچھے آنے والا. ہمارے پیچھے کیا ہے؟ موت کھڑی، اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ انجام کھڑا ہے. ہمارے پیچھے ہی ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی. سب سے زیادہ قریب انسان کے جو چیز ہے نا وہ موت ہے. سب سے زیادہ قریب چیز موت ہے. اور پھر اس کے بعد عاقبت، انجام. تو ہوا انجام المفسدین، فساد کرنے والا. دیکھو کس طرح ہوا انجام فساد کرنے والوں کا. وَإِن كَانَ اور اگرچہ ہے طائفتٌ ایک گروہ، منکم تم میں سے، آمنو جو ایمان لایا، بالذی اس چیز پر جو ارسلتو بھیجا گیا ہوں میں، رسالہ سے. ارسلتو کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم کا. اگرچہ ہے طائفہ کہتے ہیں جماعت کو. یہ ہوتا تو مؤنث میں ہی ہے. طائفہ جماعت کو کہتے ہیں. طائفہ کیسے یہ لفظ نکلا؟ یہ فا ہوگا یا طافہ ہوگا. طواف کسے کہتے ہیں؟ طواف کہتے ہیں کسی چیز کے گرد گھومنا. تو طائفہ میں جو ہوتا ہے نا، جو گروپس ہوتے ہیں یا گروہ ہوتے ہیں، ان میں لوگ ایک دوسرے میں سرکولیٹ کرتے رہتے ہیں. آتے جیسے آپ یہاں پہ آ رہے ہیں، بار بار کسی چیز کی طرف آنا جانا، تو یہ اس لیے اس کو طائفہ بولا جاتا ہے. طواف بھی یہیں سے نکلا ہے. اور اسی طرح تو طائفہ ایک گروہ، ایک جماعت. ایک گروہ کے لیے اور بھی لفظ آتے ہیں، فریق بھی لفظ آتا ہے، اور بھی شیعتن بھی آتا ہے. تو بہرحال منکم تم میں سے جو ایمان لایا اس چیز پر جو بھیجا گیا ہوں میں، بھی ساتھ اس کے. طائفتن اور ایک گروہ، لم نہیں، یؤمنو وہ ایمان لایا. اب دیکھیں کسی بھی سوسائٹی میں دو طرح کے گروہ ہوتے ہیں، یا تو وہ مومن ہوتے ہیں یا کافر ہوتے ہیں. تو وہاں پر تفریق ہو جاتی ہے. ایک گروہ وہ ہے جو ایمان لایا، اور ایک گروہ وہ ہے جس نے صاف انکار کر دیا. فاصبروا پس صبر کرو، حتی یہاں تک کہ یحکم اللہ بیننا فیصلہ کر دے اللہ، بیننا درمیان ہمارے، وہو اور وہ خیر الحاکمین بہترین ہے فیصلہ کرنے والوں میں. حکم فیصلے کو کہا جاتا ہے. حکم فیصلہ ہوتا ہے کسی چیز کا صادر کر دینا، اور حکم کیا ہوتا ہے؟ دونوں چیزوں میں فرق ہے. حکم اور حکم کہتے ہیں کسی چیز، حکم ویسے تو فیصلہ کرنے والے کو بھی کہتے ہیں یا حاکم. تو حکم فیصلے کو کہا جاتا ہے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے. یہ شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں. قال الملأ، 9واں پارہ نمبر 9 سورہ اعراف. قال الملأ کہا سرداروں نے، الذین جنہوں نے استکبروا استکبار کیا، تکبر کیا، بڑے بنے، کبر کیا، من قومہ ان کی قوم میں سے. قرآن نکالیں. ہاں جی. لنخرجنک، جی. قال الملأ الذین کہا سرداروں نے جنہوں نے استکبروا تکبر کیا، من قومی اس کی قوم میں سے، لنخرجنک البتہ ہم ضرور نکال دیں گے تجھے، البتہ
اور نون کون سا ہے؟ ہم کا اور خراجہ، اور جو اگلا نون مشدد ہے وہ تشدید کا نون ہے، شدت کا نون ہے، کا تجھے، لنخرجنک، اور البتہ ہم ضرور نکال دیں گے تجھے، یا شعیب، اے شعیب، والذین، اور انہیں جو آمنو ایمان لائے، ماں کا تیرے ساتھ، تجھے بھی نکالیں گے اور تیرے ساتھ ایمان لانے والوں کو بھی نکالیں گے۔ اللہ اکبر۔ من قریتنا، اپنی بستی میں سے، اپنی بستی میں سے، ہماری بستی ہے، او یا لتعودن، البتہ تم ضرور پلٹو گے، پھر اس میں شدت آ رہی ہے، لام بھی شدت کا آ رہا ہے، نون بھی شدت کا آ رہا ہے، فی ملتنا، ہماری ملت میں۔ کتنا انہیں گھمنڈ تھا، کتنا استکبار تھا ان کے اندر، کتنا کبر تھا کہ وہ اپنی بستی کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ پھر اگر نہیں تو تم پھر ہماری طرف ضرور لوٹ کے آؤ گے۔ قال، انہوں نے کہا شعیب علیہ السلام نے، اولو، آوا کا کیا بھلا، لو، اگرچہ، کننا، ہوں میں، کارہین، اسے ناپسند، اگر ہوں ہم، کننا جمع کا صیغہ ہے، کارہین، اسے ناپسند کرنے والے ہی، کاریہ ایک لفظ پڑھ چکے ہیں، اور کراہت بھی یہیں سے ہی ہے، اور کارہین ناپسند کرنا۔ تو کراہت کس چیز سے ہوتی ہے؟ کسی چیز جو آپ کو پسند نہیں ہوتی۔ تو کارہین ناپسند کرنے والے، کہنے لگے کیا بھلا اگرچہ ہوں ہم اس چیز کو ناپسند کرنے والے ہی کہ ہم تیری ملت میں لوٹ آئیں، واپس لوٹ آئیں۔ ملت کسے کہتے ہیں؟ ملت کہتے ہیں طریقے کو، شریعت کو، اس کو کہتے ہیں۔ قد افترینا، تحقیق گھڑ لیا ہم نے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شعیب علیہ السلام کا ہی چل رہا ہے۔ افطرا، تحقیق گھڑ لیا ہم نے، علی اللہ، اللہ پر، کاذباً جھوٹ، ان اگر عدنا، ہم پلٹیں تو پھر ہم نے تو اللہ پہ جھوٹ گھڑ لیا، اگر ہم ان عدنا، پلٹ آئے ہم، عدنا کہاں سے نکلا؟ عادہ سے، عادہ کرنا جس طرح کہتے ہیں، لوٹنا کسی چیز کی طرف۔ ان عدنا، اگر ہم پلٹیں، فی ملتکم، تمہاری ملت میں، تحقیق پھر تو ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا نا، بعد اس کے، اذ نجانا، جب کہ نجات دی ہمیں، اذ نجان اللہ، نجات دی ہمیں اللہ نے، منہا، اس سے، کس سے؟ تمہاری ملت سے، تمہارے طریقے سے، تمہاری شریعت سے۔ وما یکون، اور نہیں ہے لائق، لنا، ہمارے لیے، اب لائق نہیں یہاں پہ آئے گا، جائز نہیں ہے، جائز ہمارے لیے، ان نعود، کہ ہم پلٹیں، اس کا لکھ لیجئے نعودہ کا، عود بھی اس کا لفظ ہوتا ہے، عادہ بھی ہوتا ہے، اور عادہ یہیں سے لفظ ہے، عود کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز، عود یا عود، کسی چیز کی طرف پلٹنا، تو یہ عین واو دال یا عین الف اس کا روٹ ہوگا۔ ان نعودہ، یہ کہ ہم پلٹیں، فیہا، اس میں، یعنی تمہاری شریعت میں، ملت میں، الا، مگر، ہاں یہ اور بات ہے، ان یشاء اللہ ربنا، کہ اللہ ہمارا رب، جو ہمارا رب ہے وہ چاہے، اگر اس نے ہمیں سیدھے راستے پہ چلانا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اللہ ہی کی چاہت ہے کہ ہم پلٹ جائیں تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ پیغمبر کا اسلوب کتنا خوبصورت ہے کہ اس آدمی یہ بھی بات کہہ رہے ہیں۔ ہم کتنے استغفر اللہ العظیم، مطلب اکثر تو ایسے ہو جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو جانا ہی جنت میں، ڈیفینیٹلی، ہمیں کیا معلوم۔ تو یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں اللہ انشاء اللہ ربنا، وسع ربنا، گھیر رکھا ہے، یعنی وسعت میں، وسیع گھیر رکھا ہے، ربنا، ہمارے رب نے، کل شیء، ہر چیز کو، علماً، با اعتبار علم کے، یعنی اس کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ، اللہ ہی پر توکلنا، ہمارا توکل ہے، ہمارا بھروسہ ہے۔ رب نفتح، اب دیکھیں کہ ان کا تھوڑا سا انداز تھوڑا سا ڈیفرنٹ آ رہا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، افتح، فیصلہ کر دے، بیننا، ہمارے درمیان، یعنی کھول دے، بات کو کھول دے ہمارے درمیان، فتح، وبینہ، اور درمیان، قومنا، ہماری قوم کے، بالحق، حق کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین ہے، بہتر ہے الفاتحین، سب فیصلہ کرنے والوں سے۔ فتح، بات کو کھول دینے میں، بات، کسی بات کا کھل کے سامنے آ جانا، کہتے کھل کے سامنے آئے نا، پھر بات کھول کے کریں نا، یہ وہ ہے۔ وقال الملا، اور کہا سرداروں نے، الذین، جنہوں نے کفروا، کفر کیا، من قومی، اس کی قوم میں سے، لئن، البتہ اگر، لئن کیا ہے؟ لا اور ان، جی،
وقال الملأ الذین، اور کہا اس سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا، من قومی، اس کی قوم میں سے، لئن، البتہ، اگر اتبعتم، پیروی کی تم نے، تبع سے، تابعہ سے، اتبعتم، اگر تم نے پیروی کی، اتباع کی تم نے، شعیباً، شعیب کی، انکم، بے شک تم، اذا لخاسرون، تب خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ یہ قوم ایک مطلب بزنس کرتی تھی، کاروبار کرتی تھی، تجارت پیشہ قوم تھی، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ اب ڈنڈی بھی نہیں ماری جا سکتی اور رہزنی بھی نہیں، لوٹ مار بھی نہیں کی جا سکتی، تو ہم تو کرپٹ ہو جائیں گے، ہمارا تو دیوالیہ نکل جائے گا، جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے بچوں کی فیسیں کیسے جائیں گی، ہم بل کیسے پے کریں گے، بجلی کا بل آنا ہے، ہم نے مطلب بچوں کے کپڑے بھی بنانے ہیں، سب کچھ کرنا ہے، دیکھیں تو صحیح، اتنی تو مہنگائی ہے، تو اگر ڈنڈی نہ مارے، ہم کرپشن نہ کریں، تو پھر ہم کھائیں گے کیسے؟ تو کھلانا تو اللہ نے تھا، ہم نے تھوڑی کھلانا ہے۔ یہی بات آ رہی ہے کہ پھر تم گھاٹا پانے والوں، یہی بات آج ہماری سوچ ہے کہ اگر ریڑھی والے نے یا رکشے والے نے یا کسی وزیر نے اوپر سے لے کے نیچے تک سوچے نا، یا کسی استاد نے اپنے ٹائم پورا دے دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو غلط ہو جائے گا اگر ٹائم پورا ہو گیا۔ کسی نے بھی ڈنڈی اگر ماری تو پھر ہم کھائیں گے کہاں سے؟ اتنی تو مہنگائی ہے، پوری کیسے پڑے گی؟ پوری اللہ ہی ڈالتا ہے، اس طرح پوری نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتے ہیں، وہی پیسے پھر آپ کے ہاسپٹلس میں، آپ کی کسی نہ کسی بیماری میں کہیں نہ کہیں لگ رہے ہوتے ہیں، لگ جاتے ہیں، اللہ نکال لیتا ہے۔ اور برکت کیا ہوتی ہے؟ آپ کے بچے بیمار نہیں ہو رہے ہوتے، آپ کو ڈاکٹرز کے پاس نہیں جانا پڑ رہا ہوتا، آپ کے تھوڑے میں بھی پورا پڑ رہا ہوتا ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی اللہ آپ کو کہاں سے دیتا ہے۔ اللہ آپ کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، وہاں سے رزق آتا ہے، یہ ہوتی ہے برکت۔ تو یہ بات انہوں نے کی، اور وہ سمجھدار تھے بڑے، انہیں پتا تھا کہ ہم پھر کیا ہوں گے، ہمارا تو بزنس ہی ٹھپ ہو جائے گا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس پکڑ لیا انہیں رجفہ، زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا، تو انہوں نے صبح کی، فِي دَارِهِمْ، اپنے گھروں میں، جاثمین، اوندھے منہ۔ دو چیزیں آ گئیں، تین چیزیں آ گئیں، رجفہ، اور انہوں نے صبح کی، اور پھر وہ جاثمین، جسم سے جیم سامم، جسم کیا؟ اوندھے منہ، کہ کل بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ جب کوئی دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، تو وہ اوندھے منہ، گھٹنوں کے بل، جیسے جاسیہ میں آیا، گھٹنوں کے بل وہ گر جاتا ہے۔ تو یہ وہ ایک انداز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، جیسے کہ عادیوں کا بتایا تھا کہ وہ کھجور کے تنوں کی طرح ایسے بکھرے ہوئے پڑے تھے، تو ان کا آیا گیا جاسمین اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، یعنی گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کا ایک گرنے کا انداز بتا رہے ہیں، اس کا ایک اسکیچ بن رہا ہے ہمارے سامنے۔ تو انہوں نے صبح کی، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ صبح کے وقت یہ عذاب آیا تھا، اور اس طرح الذین، وہ جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، شعیباً، شعیب کو، کألم، گویا کہ نہ، ایسے ہو گئے، کألم، جیسا کہ لم نہیں، یغنوا، وہ بسے تھے، فیہا، اس میں، الذین، وہ جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، شعیباً، شعیب کو، کانوا، تھے، ہم الخاسرین، وہی خسارہ پانے والے۔ فتولا، تو اس نے منہ پھیر لیا، شعیب نے علیہ السلام نے، عنہم، ان سے، وقال، اور کہا، یا قومی، اے میری قوم، لقد، البتہ تحقیق، ابلغتکم، پہنچا دیے تھے میں نے تمہیں، رسالاتی، پیغامات، ربی، اپنے رب کے، ونصحت لکم، اور خیر خواہی کی تھی میں نے تمہاری، فکیف، یعنی اب جو ہونا تھا میں نے تو اپنا کام پورا کر دیا تھا، تم نے بات نہیں مانی، تو اب یہ تمہارا ہے جو تم پہ عذاب آیا، فکیفہ، تو کیوں کر، آسا، میں افسوس کروں، اسفا، حمزہ سین فا، یا آسا، دیکھ لیجئے گا اس کو، اصل میں تو یہ اسفا ہوتے ہیں، اسفا کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، تعسف سے نکلا ہے، تعسف کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں افسوس کرنا، تو افسوس بھی اردو میں آپ دیکھیں نا، افسوس کا بھی تھوڑا ملتا جلتا ہے تعسف سے، اردو کہاں سے بنی ہے؟ عربک اینڈ پرشین کا مکسچر ہے، اس لیے، تو آسا، میں افسوس کروں، علی قوم، ایسی قوم پر، ایسے لوگوں پر، کافرین، جو کافر ہوئے۔ اب میں کس چیز کا افسوس کروں؟ ہم کہہ دیتے ہیں نا، اچھا تمہیں چوٹ لگی ہے تو پھر میں نے تو تمہیں کہا تھا نا تم فلاں جگہ پہ نہ جاؤ، ہم کہتے نہیں بچوں کو، آپ کو کس نے کہا تھا یہاں جانے کو؟ منع کیا تھا نا، اب چوٹ لگی ہے نا، اب بھگتو، جب آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو یہ وہی انداز ہے، شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو اتنے اچھے، اتنے آسان انداز میں سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، لیکن قوم نہیں مانی۔ یہ سارا کچھ کس لیے تھا؟ تمام انبیاء کے واقعات
کس لیے ہیں؟ ایک تو عام بندہ سمجھے، اور سب سے بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانا تھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے ساتھ یہ کچھ نہیں ہو رہا، آپ ہی کو آپ کی قوم نہیں نکال رہی، آپ ہی کے قتل کے درپے نہیں ہیں۔ تمام پیغمبروں کے ساتھ جس نے بھی اللہ کی تبلیغ کا دعویٰ کیا، اللہ کی بات بتانے کا دعویٰ کیا، یا اللہ کی بات بتانی چاہیے، اس کے ساتھ ہی ایسا ان کو ہی نکالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی تھی، اللہ اپنے بندے کو، اپنے محبوب کو تسلی دے رہے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔